آج ہم ایک خاص فکری رجحان پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں فراہم کردہ مواد میں ملتا ہے۔ اسے ناسبیت کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کا تعلق اہل بیت اطہار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں ایک مخصوص سوچ سے ہے۔ جی، یہ مواد بتاتا ہے کہ اس فکر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اہل بیت، خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل کو آپ کہہ لیں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان کے مقابلے میں کچھ اور باتیں لائی جاتی ہیں۔ بالکل، یا غیر مستند باتیں پیش کرنا۔ تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں اس کی کچھ علامات اور مثالیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مواد کیا کہتا ہے۔ اس میں ایک مثال فوراً سامنے آتی ہے حدیث مدینۃ العلم کی۔ جی ہاں۔ اصل روایت کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جیسا ان ذرائع میں بتایا گیا؟ دیکھیں، اصل حدیث کے الفاظ تو ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اب اس کی سند پر تو محدثین میں آپ کہہ لیں کلام رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تو سنا ہے۔ بالکل، لیکن امام حاکم، امام سیوطی، ان جیسے بڑے محدثین نے اسے کم از کم حسن درجے کا یا صحیح بھی کہا ہے۔ اچھا، تو مواد یہ بتاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک لمبی روایت گھڑ لی گئی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ کچھ یوں تھی: انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر حیطانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا، مطلب شہر علم، بنیاد ابو بکر، دیوان عمر، چھت عثمان اور دروازہ علی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اوہ، تو یہ اتنا لمبا اضافہ کر دیا گیا؟ جی۔ اور محدثین کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس اضافی حصے کے بارے میں؟ مواد کے مطابق تمام بڑے محدثین جیسے امام ابن الجوزی ہیں، امام ذاہبی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر اس اضافے کو موضوع کہا ہے۔ موضوع یعنی من گھڑت، بالکل فیبریکیٹڈ۔ اچھا، تو مواد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل یعنی ایک ثابت فضیلت کو کم کرنے کے لیے دوسروں کو شامل کر کے نئی بات بنا دینا، یہ اس ناسبی سوچ کی عکاسی ہو سکتی ہے؟ جی، مواد اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ دیکھیں، پہلے 3 خلفاء کے فضائل تو بے شمار ہیں، وہ اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ بالکل، ان کے لیے کوئی حدیث گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی ایک کی ثابت شدہ فضیلت کو آپ کہیں کہ ڈائلوٹ کرنے کے لیے دوسروں کا نام اس طرح شامل کیا جائے۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ اچھا، کیا مواد میں اس سوچ کی کچھ اور عملی علامات بھی بتائی گئی ہیں، نشانیاں؟ جی ہاں، کچھ علامات کا ذکر ہے ان ذرائع میں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ اہل بیت، خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی ہر خاص فضیلت کو مشکوک بنا دیا جائے یا اس کی کوئی بہت دور کی تعویل کی جائے۔ پھر ایک یہ کہ عام طور پہ شاید دوسرے صحابہ اتنا یاد نہ آئیں، لیکن جیسے ہی اہل بیت کا ذکر ہو فوراً ان کے مقابلے میں یا برابری میں دوسروں کو یاد کیا جائے۔ اچھا، یا پھر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے سے ہی گریز کرنا، یا اگر کوئی کر رہا ہو تو سن کر مطلب ناگواری محسوس کرنا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اہل بیت کا ذکر آنے پر ہی امت کی گمراہی کی فکر لاحق ہو جائے۔ جی، یہ بھی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے فکر نہ ہو، لیکن جیسے ہی فضائل علی بیان ہوں فوراً امت کی گمراہی کا خطرہ محسوس ہونے لگے۔ اور وہ رافضی والا الزام؟ ہاں، یہ بھی کہ جو فضائل علی بیان کرے اس پر فوراً رافضی ہونے کا شبہ یا الزام لگا دینا۔ اور ایک حدیث کا بھی ذکر ہے، محبت میں غلو اور بغض والی۔ جی، وہ مشہور حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ آپ کے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے: محبت میں غلوف کرنے والے اور بغض رکھنے والے۔ تو علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا پہلا حصہ تو یاد رکھنا، غلو سے بچنے والا، لیکن دوسرا حصہ یعنی بغض اور ناسبیت سے بچنے والا اسے نظر انداز کر دینا۔ صحیح۔ اور آخری بات یہ کہ جب یہ نشانیاں کسی کے سامنے رکھی جائیں تو وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے الٹا کہیں کہ نہیں، میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، جس کے لیے قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں وہ نشانیاں۔ کیا کوئی ٹھوس تاریخی مثال بھی دی گئی ہے جہاں یہ رویہ عملی طور پر نظر آیا ہو؟ جی ہاں، ایک بہت مشہور اور افسوسناک واقعہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا ان ذرائع میں ملتا ہے۔ امام نسائی، مشہور محدث؟ جی، صاحب سنن، انہیں دمشق میں لوگوں نے پکڑا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ کس بات پر؟
اس بات پر کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل تو بیان کیے تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے سے گریز کیا تھا۔ اور یہ تشدد اتنا سخت تھا کہ کہتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے پھر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو مواد یہ واضح کرتا ہے کہ دیکھیں، مسئلہ صرف فضائل بیان کرنے یا نہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت علی کے فضائل بیان کرنے پر تشدد کرنا اور دوسرے صحابی حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہ کرنے پر اتنا ظلم کرنا، یہ جو رویہ ہے یہ اصل میں ناصبیت ہے۔ کچھ توقف کے بعد یہ واقعی ایک سنگین مثال ہے۔ تو پھر ان ذرائع کی روشنی میں صحیح راستہ کیا ہے؟ متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مواد بالکل واضح کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اصل منہج، اصل راستہ، وہ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار سب کی تعظیم اور محبت ہے۔ سب کی؟ جی، سب کی، بغیر کسی غلو کے، یعنی حد سے بڑے بغیر، اور بغیر کسی تنقیز کے، یعنی شان میں کمی کیے بغیر، اعتدال، توازن، بس یہی راستہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مواد ناصبیت کو ایک ایسے فکری جھکاؤ کے طور پر دیکھتا ہے جو اہل بیت کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں اور تاریخی مثالیں بھی موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ ذرائع زور دیتے ہیں کہ درست راستہ تمام ہی محترم ہستیوں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی، ان سب کے لیے محبت اور احترام میں توازن رکھنا ہے۔ آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ آج کے زمانے میں یہ جو تفریق پیدا کرنے والی سوچ ہے، یہ بظاہر غیر محسوس طریقوں سے کیسے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اور وہ توازن جس کا ابھی ذکر ہوا، اسے ہم اپنی زندگیوں میں عملی طور پر کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟